تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو اچنبھے میں ڈال رہا تھا۔ وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئیں۔ عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، گاڑی سے نکلی بھی، پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے میں سے انہیں دیکھا۔ بتا کر جانے میں کیا حرج تھا، اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی۔ وہ بولی تو بابا جان مسکرا دیے۔ تو بیٹا مت پریشان ہونا۔ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایسا کرتی ہوں اسے فون کر لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھیں اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا، فون بند ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ رسان سے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناچار وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں، مگر جب تانیہ کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پائیں۔ اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہیں، پر کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے نور الہدیٰ کو فون کر دیا۔ بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی، بچی نہیں ہے۔ پھر جہاں بھی گئی ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو میں گھر آ رہا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا۔ پھر وہ کچھ دیر میں ہی گھر آ گئے تھے۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نور الہدیٰ چینج کر کے آئے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا کہ انہیں صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کو کہا، نہ وہ خود ہی گئے، اور اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجنے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو اب نور الہدیٰ بھی تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ لیکن ان کا اضطراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئیں۔ خود نور الہدیٰ کی بھی جان میں جان آئی تھی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بیہیو کرنا، دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر نور الہدیٰ اور بابا جان بھی پریشان ہوئے۔ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر گئی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل تو آن رکھنا چاہیے تھا۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی، اوہ ہو، بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائیں۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال تھپک کر بولی، جاؤ، جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا بیٹا؟ پریشان ہو؟ ماما کو بتاؤ بچے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھی، پر وہ چپ ہی رہی تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، تانیہ بیٹا کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف۔ واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ سب ٹینس نہ ہو۔ کیسے نہ ہو جب تم ٹینس ہو؟ ماما، تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کہہ دیں۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصداً ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بھاپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدیٰ، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ نے ان کی طرف دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی۔ پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے، پاپا،
کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے۔ میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ 1 انچ خوف کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمت نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا، وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شایان اپنے گھر کی پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھاڑ کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوؤں میں ڈھل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ کیسی ماں ہیں؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی۔ میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں پڑے۔ ترس گیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی؟ امی میں آپ کا بیٹا ہوں،
آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے میں بھیج کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ آئی ایم مسنگ یو امی۔ اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز۔ مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی۔ میں کیا روز حشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی۔ امی پلیز، امی اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے وہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اس نے سختی سے بھینچی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا۔ امی! اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا اور وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھے شایان کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پھیلی ہمیشہ یہی جملہ دہراتے تھے۔ شایان کے پاس آ بیٹھے جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سے لیٹا بے سد سو رہا تھا۔ اور ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمے خون کو دیکھ کر وجدان کی نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا۔ پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سرہانے دوزانوں ہو کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیہ رکھ کر اس کا سر تکیے پر ڈال دیا۔ پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آج وجدان کو بھی ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔